کسی بھائی کا ایک سوال یہ ہے کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کم عمری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی کیا حقیقت اور کیا حکمت ہے، اور دشمنان اسلام کے اعتراضات کے جواب کیا ہے؟ ان تین سوالوں کا جواب یہ ہے۔ پہلی بات، حقیقت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے شادی کی، اور اس وقت ان کی عمر 9 سال تھی، یا شادی ہوئی 6 سال کی عمر میں، رخصتی ہوئی 9 سال کی عمر میں، اور یہ ثابت ہے کتب حدیث میں، کتب سیرت میں، اس میں صحیح امام بخاری، امام مسلم کی بھی روایتیں ہیں جو خود عائشہ رضی اللہ عنہا یہ کہتی ہیں۔ اب دوسری بات، اس کی کیا حکمت ہے، یعنی سوال کرنے والے یہ کرنا چاہ رہے ہیں اس کم عمری میں شادی کرنے کی حکمت کیا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے۔ نمبر 1 کہ یہ جو شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے کیا، یہ اللہ رب العزت نے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا، اور انبیاء کرام کے خواب حق ہوتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ نمبر 2 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا کی ذہانت، ہوشیاری، عقل مندی، اچھی سوچ آپ نے بچپن میں دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ ان کی زوجہ ہو جائیں تاکہ علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری امت تک نقل کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی امہات المومنین سے آپ نے شادیاں کی۔ ان شادیوں کی حکمت میں ایک اہم حکمت یہ ہے کہ گھر میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہتا تھا، روزمرہ گھر میں آپ کیا کرتے تھے، وہ بھی تشریع ہے، وہ بھی شریعت ہے، وہ بھی دین ہے، وہ بھی عبادت ہے، تاکہ امہات المؤمنین پوری امت تک نقل کر سکے۔ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برابر نہیں رہتے تھے، گھر سے نکلنے سے لے کر پھر گھر واپس ہونے تک رہتے تھے، اور ہم سبھی اچھی طرح جانتے ہیں انسان کا کافی حصہ گھر میں گزرتا ہے، تو یہ گھر کے اندر بھی بہت قسم کی عبادتیں، بہت سی چیزیں ہیں جس کا تعلق شریعت سے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر بھیجا، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں، تو یہ بھی مسائل امت تک پہنچانا یہ کن کا کام تھا؟ امہات المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا۔ اسی لئے سبحان اللہ دیکھیے کہ تمام امہات المؤمنین میں عائشہ رضی اللہ عنہا سب سے زیادہ یہ حدیثیں نقل کرتی ہیں، بلکہ صحابہ کرام کے درمیان اگر اختلاف ہو جاتا تھا تو عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف رجوع کرتے تھے، اور وہ ان مسائل کا حل پیش کرتی تھی۔ جس طرح ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ نے خود کہا کہ ما اشکل علینا نحن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا الا رجعنا الى عائشة ووجدنا عندها علما، کہ کسی بھی مسائل میں اگر اختلاف ہوتا تھا تو ہم عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرف رجوع کرتے تھے، اور ان کے پاس صحیح علم ملتا تھا۔ تیسری بات یہ ہے، تیسری حکمت، کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے ساتھی تھے، اور آدمیوں میں سب سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا یقین اور اطمئنان تھا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے متعلق، اسی لیے سب سے پہلے آپ نے اسلام بھی پیش کیا، اور ان کا لقب الصدیق ملا جب اور لوگ شک ظاہر کرنے لگے اسراء اور معراج کے واقعہ کے بعد۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتے کو مزید مضبوط کرنے کے لیے آپ کی بیٹی سے شادی کی، اور ایسے ہی یہ بھی بات بتا دوں کہ خلفائے راشدین یہ چاروں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں سے 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیٹیوں سے شادی کی ہیں، اور 2 کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کو دیا۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی عائشہ سے آپ نے شادی کی، دوسرے خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ ان کی بیٹی حفصہ سے آپ نے شادی کی، تیسرے خلیفہ عثمان رضی اللہ عنہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیوں کو دیا، ایسے ہی چوتھے جو ہیں علی رضی اللہ عنہ کو انہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ سے شادی کرایا، اور یہ زوجہ رہیں علی رضی اللہ عنہ کی۔ تو یہ حکمت۔ اب رہی بات جو اشکالات اور اس کے جوابات، تو بھائی اور بہنوں، دشمنان اسلام کو کچھ نہ کچھ ڈھونڈنا مقصد ہوتا ہے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے خلاف، اسلام کی تعالیم کے خلاف، قرآن کے خلاف، تو اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے کم عمری میں شادی کی، اور یہ بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی شہوت والے تھے، عورتوں کے عاشق تھے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے شادی کی۔ تو اس کا جواب یہ ہے، پہلی بات کہ اگر یہ کچھ عیب ہوتا، نقص ہوتا، یہ کوئی تہمت ہوتی تو دشمنان اسلام مشرکین مکہ اس چیز کو ابھارتے، اور ہم جانتے ہیں کہ ان کی پوری کوشش رہتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ نقص ڈھونڈیں۔ اگر یہ عیب ہوتا یا کوئی تہمت ہوتی تو ضرور اس چیز کو ابھارتے۔ ابو سفیان ابن حرب یا ابو سفیان حرب ابن امیہ، جن کا واقعہ مشہور ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا مختلف امراء کے ناموں پر، اس میں جو رومیوں کے جو عظیم الروم اس کے نام ہرقل کے بھی نام خط بھیجا۔ بہرحال ہرقل نے پھر عربوں کو اپنے پاس بلایا، اور ابو سفیان یہ تجارت کی غرض سے وہاں گئے تھے۔ بہرحال بلایا گیا ان کو، اور پھر پوچھا کہ تم میں سے سب سے زیادہ قریب اس شخص سے کون ہے؟ لوگوں نے کہا ابو سفیان ہیں، قریش کے تھے۔ بہرحال ابو سفیان کہہ رہے تھے کہ میں کچھ نقص ڈھونڈنا چاہا، کچھ عیب نکالوں، لیکن نہیں نکال سکے۔ تو اگر یہ عیب ہوتا تو ضرور یہ ظاہر کرتے۔ نمبر دو، یہ اس سال میں شادی کرنا وہ عرب میں کوئی عیب نہیں تھا، اور ایسے ہی بچیوں میں فرق ہوتا ہے، جگہ کے اعتبار سے بھی اس کا فرق ہوتا ہے۔ گرمی کا علاقہ مختلف ہوتا ہے، ٹھنڈی کا جو علاقہ ہوتا ہے الگ ہوتا ہے، اور ایسے ہی خود طبیعت میں فرق ہوتا ہے۔ کچھ بچیاں جلدی بڑی ہو جاتی ہیں، تو اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے عرف کی مخالفت کی۔ لوگ یہ تعجب کرتے ہیں، بہت سے لوگ تو یہ بھی ابھی بھی 15 سال 18 سال کی بھی جو لڑکیاں شادی کرتی ہیں اس پر اعتراض کرنے والے کرتے ہیں۔ اور الشافعی ایسے ہی الحسن کہتے ہیں رأیت جدتا عمرها 21 عاما، کہ میں نے ایک دادی کو، رأیت جدتا، ایک دادی کو دیکھا، ایک عورت دادی ہو چکی، اور اس کی عمر کتنی تھی؟ آج کل دادی تصور کب کرتے ہیں؟ 60-70 کے بعد۔ غالباً دادی جو ہوتی ہے اپنے پوتے کے بچوں کو نہیں دیکھ پاتی، اور یہاں وہ دادی کی عمر کتنی؟ 21 سال تھی۔ 21 سال تھی۔ اب اس طرح اندازہ لگایا، 9 سال میں اس نے شادی کی، 10 سال میں لڑکی ہو گئی، پھر اس نے بھی 9 سال میں یا 10 سال میں اس نے شادی کی، ایک اس کو بھی بچی ہو گئی، 21 سال میں دادی ہو گئی۔ تو یہ اس کا ایک یہ جواب یہ بھی ہے۔ ایسے ہی نمبر 3 جواب یہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت باندھتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو، آپ کے خصائص میں سے ہے جتنی عورتوں سے چاہے شادی کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب بھی آپ نے بہت ہی کم شادیاں کی، جس طرح اللہ نے اجازت دی تھی، 9 یا 12 کتنی ان کی تعداد ہے، یا اور ایسے ہی اس سے کچھ اور بڑھا لیں اگر اس میں ان کا بھی شمار کر لیا جائے جو لونڈیاں تھی۔ اور یہ تمام جو جن سے آپ نے شادیاں کی سب کے سب یہ پہلے سے شادی شدہ تھی، بیوہ تھی، صرف اس میں ایک ہی کنواری عائشہ رضی اللہ عنہا تھی، اور وہ بھی عائشہ رضی اللہ عنہا سے کب آپ نے شادی کی؟ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے انتقال ہونے کے بعد، اور خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا ہجرت سے 3 سال پہلے، یعنی اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال ہو گئی، اور اس عمر میں غالباً آدمی کو اتنا شوق نہیں ہوتا ہے شادی کے متعلق۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادی کی اس کا ایک اہم مقصد یہی تھا کہ اسلام اور شریعت کو یہ امہات المؤمنین امت تک عام کریں، پہنچائیں۔ بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیرا۔